بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، ویلاگ نمبر 48 اور تیسری قسط ہے آج، اور غزوہ بدر ہم آپ کے سامنے اس کا بیان رکھ رہے ہیں. پیج ہے 314، اور اس کتاب سے ہم آپ کے سامنے غزوہ بدر کا بیان پیش کر رہے ہیں، جس کتاب کے رائٹر ہیں مولانا صفی الرحمان مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ. اور اس کتاب کا ٹائٹل ہے الرحیق المختوم، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دنیا بھر میں اول انعام یافتہ ہے یہ کتاب. نحمده ونصلي على رسوله الكريم بسم الله الرحمن الرحیم. اقبال بڑا اپدیشک ہے من باتوں میں موہ لیتا ہے، گفتار کا غازی تو بنا کردار کا غازی بن نہ سکا. ویلاگ نمبر 48 اور تیسری قسط آج، اور غزوہ بدر ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی قیدیوں پر احسان بھی فرمایا اور انہیں فدیہ لیے بغیر رہا کر دیا. اس فہرست میں مطلب بن حنطب، زیفی بن ابی رفاعہ اور ابو عزہ بن جمجی کے نام آتے ہیں. آخر الذکر کو آئندہ جنگ احد میں قتل اور قید کیا گیا. آخر الذکر کو آئندہ جنگ احد میں قید اور قتل کیا گیا. تفصیل اس کی آگے ہے. آپ نے اپنے داماد ابو العاص کو بھی اس شرط پر بلا فدیہ چھوڑ دیا کہ وہ حضرت زینب رضی اللہ کی راہ نہ روکیں گے. اس کی وجہ یہ ہوئی کہ حضرت زینب نے ابو العاص کے فدیے میں کچھ مال بھیجا تھا، جس میں ایک ہار بھی تھا. یہ ہار در حقیقت حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہا کا تھا، اور جب انہوں نے حضرت زینب کو ابو العاص کے پاس رخصت کیا تھا تو یہ ہار انہیں دے دیا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھا تو آپ کے اوپر بڑی رقت طاری ہو گئی، اور آپ نے صحابہ کرام سے اجازت چاہی کہ ابو العاص کو چھوڑ دیں. صحابہ نے اسے بصر و چشم قبول کر لیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو العاص کو اس شرط پر چھوڑ دیا کہ وہ حضرت زینب رضی اللہ کی راہ چھوڑ دیں گے. چنانچہ حضرت ابو العاص نے ان کا راستہ چھوڑ دیا اور حضرت زینب نے ہجرت فرمائی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ اور ایک انصاری صحابی کو بھیج دیا کہ تم دونوں بطن یا جج میں رہنا. جب زینب تمہارے پاس سے گزریں تو ساتھ ہو لینا. یہ دونوں حضرات تشریف لے گئے اور حضرت زینب کو ساتھ لے کر مدینہ واپس آئے. حضرت زینب کی ہجرت کا واقعہ بڑا طویل اور المناک ہے. قیدیوں میں سہیل بن عمر بھی تھا، جو بڑا زبان آور خطیب تھا. حضرت عمر نے کہا، اے اللہ کے رسول، سہیل بن عمر کے اگلے 2 دانت توڑوا دیجئے، اس کی زبان لپٹ جایا کرے گی اور وہ کسی جگہ خطیب بن کر آپ کے خلاف کبھی کھڑا نہ ہو سکے گا. لیکن اللہ کے رسول نے اس کی یہ گزارش مسترد کر دی، کیونکہ یہ مسئلے کے ضمن میں آتا ہے جس پر قیامت کے روز اللہ کی طرف سے پکڑ کا خطرہ ہے. حضرت سعد بن نماد رضی اللہ عنہ عمرہ کرنے کے لیے نکلے تو انہیں ابو سفیان نے قید کر لیا. ابو سفیان کا بیٹا عمر بھی جنگ بدر کے قیدیوں میں تھا. چنانچہ عمر کو ابو سفیان کے حوالے کر دیا گیا اور اس سے حضرت سعد کو چھڑوا لیا گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ناظرین، یہ تھا آج کا ویلاگ نمبر 48، جو بیان تھا قیدیوں کا قضیہ. اب نیکسٹ بیان ہے قرآن کا تبصرہ، مگر وہ ہمارا ویلاگ نمبر ہوگا 49 اور چوتھی قسط ہوگی، وہ انشاءاللہ اس کے بعد ہم آپ کے سامنے رکھیں گے. دختر مصطفیٰ سید فاطمہ، اوج صدق و صفا سید فاطمہ، کوئی تمثیل جن کی حیا کی نہیں ہے، وہ جان حیا سید فاطمہ.
جس سے مبہوت ہیں ظلمتیں ہیں وہی ظلمتوں میں ضیا سید فاطمہ.